اور دھیان توجہ اور عظمت کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سنیں. ایک بار اپنے دل کے اندر درود شریف پڑھ لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم خواتین، دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فکر اور کوئی نہ کوئی غم ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جس میں انسان الجھ کے رہ جاتا ہے اور وہ فکریں بعض دفعے اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی اس میں گھلنے لگتا ہے. لیکن دنیا کے کارخانے کو اللہ چلا رہا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے کبھی مسائل کو حل کر دیتا ہے اور کبھی مسائل کو باقی رکھتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں، وہ خدا کے اختیار کی بات ہے. بہرحال دنیا میں کوئی انسان، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس کی زندگی میں کوئی فکر نہ ہو. ذرا بڑے ہو گئے تو شادی کی فکر ہے، شادی ہو گئے تو بچوں کی فکر ہے، بچے بڑے ہو گئے تو ان کی شادی کی فکر ہے. کھانا کمانا ہے، کھانے کے مسائل ہیں، پہننے کے مسائل ہیں، اوڑھنے کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں. انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر لگا رہتا ہے. بعض دفعہ دن بھر بھی وہی فکریں کرتا ہے، رات میں بھی وہی فکریں کرتا ہے. لیکن ان ساری فکروں کا حاصل کیا؟ ان فکروں کے کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا؟ وہ نتیجہ تو اللہ نے ہمارے ہاتھ. لیکن اللہ والوں کی جو فکریں ہوتی تھی وہ دنیا والوں کی فکروں سے بالکل ہی جدا. انہیں دنیا کی کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا. کھانا کیسے ہے وہ کیسے بھی چلے گا، چل جائے گا. حضرت فاطمہ کا واقعہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقے چل رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فاطمہ آئی اور آ کر کے خاموش بیٹھی رہی. بکریاں مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آگے بیٹھی ہے، کچھ بولتی نہیں. پوچھا کہ کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. دنیا کے مانگنے کے سلسلے میں کتنی احتیاط حضرت فاطمہ کے دل و دماغ میں تھی، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابا جان، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ پیٹ نہیں رکھا ہے. ان کے لیے عبادت کرنا اور اللہ کی بندگی کرنا آسان ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کے ساتھ پیٹ لگا رکھا ہے، ان کا کیا مسئلہ؟ یعنی بالکل پردے میں رکھ کر کے بات کو کہہ دیا. ڈائریکٹ دنیا مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی بکریاں مانگنے آئی ہے اور آپ کی فکریں کچھ عجیب تھی، جدا گانا تھی، دنیا والوں کی فکروں سے الگ. آپ چاہتے تھے کہ ان فکروں کے اندر سب شامل ہو جائے. آپ نے محسوس کیا کہ بیٹی اس وقت بکریاں مانگنے کے آئی ہے. اس کے قلب کو، اس کے دماغ کو، اس کے سوچ کو، اس کے وچار کو دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف موڑ دو. تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ، اس وقت میرے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تجھے 5 بکریاں دے سکتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں خدا کے عرش کے خزانے کے 5 کلمات تجھے دے سکتا ہوں. اب تو بتا تجھے کیا چاہیے، 5 بکریاں چاہیے یا 5 کلمے چاہیے؟ دنیا والوں کو اپنے فاقے کی فکر ہے، دنیا والوں کو اپنے بھوک پیاس کی فکر ہے. گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں پینا نہیں ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. گھر والوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کمانے والوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ہنگامے اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اچھا، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر بھی اپنی بیٹی کا غم تھا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں بیٹی کا فکر نہ ہو. دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اپنی بیٹی فاقوں کی زندگی گزار رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکریاں دے دیتے. لیکن
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ دنیا والی فکریں بدل جائیں آخرت کی فکروں سے، اس لیے کہ دنیا کی فکروں کے مقابلے میں آخرت کی جو فکریں ہوتی ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور آخرت کی فکروں پر زندگی بنتی ہے، دنیا کی فکروں پر زندگی اجڑتی ہے۔ لیکن دنیا کی بھول بھلائیوں میں انسان رہ کر دنیا 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 ہی کی فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اب بول تجھے کیا چاہیے، بکریاں چاہیے کہ وہ کلمات چاہیے؟ تعجب ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے بھولے پن پر۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے بھولا پن کہہ رہا ہوں، ورنہ حضرت فاطمہ کی جو سمجھداری تھی اس سمجھداری تک بڑے بڑے سمجھداروں کی سمجھ پہنچ نہ سکے۔ فیصلہ دنیا کا کرنا ہے یا آخرت کا کرنا ہے، دو سامنے فیصلے ہیں، دو راستے ہیں، یا دنیا لینا ہے یا آخرت لینا ہے۔ سوچ رہی ہیں کہ دنیا اگر لے لیں گے تو چند دن کی دنیا ہے جیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کو اگر لے لیں گے تو ہمیشہ کے لیے بن جائے گی۔ برجستہ کہا اللہ کے نبی، یہ دنیا کی زندگی ہے، فاقوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی اور کھاتے پیتے بھی گزر جائے گی، بہرحال اسے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھوکے ہیں ان کے لیے دنیا رک جاتی ہے اور جو کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے دنیا آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال حال کے لیے دنیا آگے بڑھے گی، وقت گزر جائے گا، دنیا کا وقت جیسے چاہے گزر جائے گا، کھاتے پیتے بھی اور بغیر کھائے گی بھی، لیکن مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ مجھے خدا کے عرش کے خزانے کی وہ 5 کلمات دے دو۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے عرش کے خزانے کے کلمات، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یہ 5 کلمات دیے۔ حضرت فاطمہ وہ کلمات سیکھ کر کے خوشی خوشی واپس لوٹی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دور سے دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہیں بغیر بکریوں کے خالی ہاتھ۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فاطمہ نے سارا واقعہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے میرے سامنے 2 چوائس رکھے تھے، انتخاب رکھا تھا، چاہیے لے چاہیے لے۔ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، بکریوں کو چھوڑ دیا، اور میں نے آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے خدا کے عرش کے خزانے کے ان کلمات کو لے لیا۔ وہ کلمات حضرت فاطمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بتائے۔ حضرت فاطمہ کی اس قربانی پر قیامت تک کے انسانوں کے لیے خدا کے وہ خزانوں کے 5 کلمات معلوم ہو گئے۔ اگر اس وقت حضرت فاطمہ وہ کلمات کو چھوڑ کر بکریاں لے لیتی تو امت اس سے محروم ہو جاتی۔ آپ کے فاقوں کی قربانی، آپ کی دنیا کی خوشیوں کی قربانی، خدا کو راضی کرنے کا جذبہ، اس نے ان کی زندگی کو بھی بنا دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ 5 کلمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، سب کو معلوم ہو گیا۔ آج کوئی اپنی دعاؤں کے اندر ان کلمات کو معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھتا ہے تو دعا کے اندر ایک جان بنتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، دعا کے اندر دل خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ خالق کو رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا سمجھ کر کے خدا کے پاس دعا مانگتا ہے کہ رحم کرنے والے میرے حالات پر رحم فرما، میری زندگی پر رحم فرما۔ تو ایک مزہ آتا ہے اس دعا کے اندر، وہ حضرت فاطمہ کی قربانی۔ تو جو لوگ دنیا کی فکروں کے ساتھ گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر کچھ نہیں ملے گا، وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو آخرت کی فکریں مل گئی تو آخرت کی فکروں کا مل جانا اس کی زندگی کو بنا دے گا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلے بادشاہ وقت تھے، وقت کے بادشاہ تھے، بعد میں زندگی کا رخ بدل گیا، دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر آخرت کی فکروں کے اندر لگ گئے اور اولیاء اللہ کے سردار بن گئے۔ اولیاء اللہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ۔ گھر میں ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی۔ اب یہ سوچ میں ہے کہ اس کا نکاح کہیں کرنا چاہیے، تلاش کر رہے ہیں جوڑے کی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جوڑا اگر دیکھنا ہے تو 4 باتوں کو دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، اس کے مال کو دیکھو، اس کے حسب نسب کو دیکھو، اور اس کی دینداری کو دیکھو۔ یہ 4 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ پہلی 3 چیزیں یہ انسان کو نفع نہیں دیتی، اصل جو چیز دیکھنے کی ہے وہ دین ہے، دین کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے۔ کسی لڑکے کے اندر دینداری ہے تو اس کی دنیا کی اور آخرت کی زندگی بن جائے گی، اور دینداری نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، تو پھر وہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں دینداری کے ساتھ حسن جمع ہو جائے، دینداری کے ساتھ مال جمع ہو جائے، اور دینداری کے ساتھ اچھا گھرانہ ہونا، یہ نسبت جم جائے تو پھر وہ نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ یہ بادشاہ وقت ہے، مالدار کی تلاش نہیں ہے، حسب نسب والے کی تلاش نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان والے کی تلاش نہیں ہے، ان کو تلاش ہے تو ایک دیندار لڑکے کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بہت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ جو آدمی خدا سے جتنا قریب اور تعلق اس کا خدا سے زیادہ جڑ جاتا ہے، اس کی نماز اتنی اچھی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں معیار اچھائی کا، نیکی کا، سمجھنے کا جو معیار تھا وہ نماز تھی۔ کسی کی نماز اچھی ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہوتا ہے، اور نماز اگر صحیح نہیں ہے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی زندگی پوری خراب ہے۔ معیار اچھائی کو سمجھنے اور پرکھنے کا معیار جو تھا وہ نماز تھی۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی نماز کو دیکھتے رہ گئے کہ بڑی خوشی و خضوع کے ساتھ اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے اخلاص اور استخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ دل میں بات آئی کہ یہ لڑکا اس قابل ہے کہ میں اسے اپنا داماد بناؤں۔ وہ جب نوجوان نماز سے فارغ ہو گیا، دعاؤں سے فارغ ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کیا کہیں تیرا نکاح ہوا ہے؟ تو اس نے کہنا شروع کیا کہ حضرت میرا نکاح کہاں ہوگا، کھانے کے لالے پڑے ہیں، میں بہت نادار ہوں، بہت غریب ہوں، کون اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں دے گا، میری دنیا کا کوئی حال ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی مایوسی کے انداز میں اس نے بات کہی۔ تو شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کیا تو شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضرت میرا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ کوئی عام آدمی بھی اپنی بیٹی کو دینا نہ چاہے، اور شاہ شجاع کرمانی کا کیا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، وہ ان کی بچی میرے نکاح میں۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں خود ہی شاہ شجاع کرمانی ہوں، میں خود تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی تیری نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو تیار اگر ہے۔ انہوں نے کہا، اس نوجوان نے کہا حضرت آپ تو تیار ہیں، لیکن میرا حال اتنا پھٹا پرانا ہے، تمہاری بیٹی اسے کیسے قبول کرے گی؟ تم قبول کر رہے ہو، تمہاری بیٹی کیسے قبول کرے گی؟ کیا ہے میرے پاس؟ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو پوچھ لیا ہے، اور اس کی بھی رضا ہے کہ وہ اس نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو نکاح کر دیں۔ سیدھے سادے انداز میں خطبہ نکاح پڑھا گیا اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا موقع آیا تو رات ہوئی تو خود شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور لے جا کے اس نوجوان کے گھر پر پہنچا دیا، یہ تیرے شوہر کا گھر ہے۔ لڑکی نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، اس کی زبان سے نکل گیا ابا جان آپ نے مجھے لا کے کہاں پھنسا دیا، ابا جان آپ نے مجھے لا کے کہاں پھنسا دیا۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کا دل ٹوٹا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں پہلے ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ میری ناداری، میری غربت، میرے گھر میں کوئی چیز، اس کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کے اندر کوئی چیز دنیا کے اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ کی بیٹی شاید اس حالات کو قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں؟ نہیں، اس وجہ سے میں بات نہیں کہہ رہی، میرے ابا جان نے مجھے بتایا تھا تمہارے بارے میں کہ تم زاہد ہو۔ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا، خدا کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے۔
وہ دنیا کی چیزوں کو نہیں سمیٹتا، دنیا کی چیزوں کو ساتھ میں نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کی ساری چیزوں کو خدا کی نسبت پر قربان کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے میرے ابا جان نے بتایا تھا کہ تم زاہد ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں سامنے گھڑا رکھا ہے، وہ گھڑے کے اوپر ایک پیالی کے اندر ایک تشتری کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے، یہ کیسا زاہد ہے کہ کھانے کا انتظام پہلے ہی ہو گیا ہے، یہ کیسا زہد ہے کہ کھانے کا انتظام پہلے ہی ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ بات اصل میں ایسی ہے کہ میں آج روزے سے تھا، آج میں روزے سے ہوں، میں نے صبح جب سحری کر لی تو میں نے سوچا کہ شام میں افطاری کے لیے کام آئے گی، اسی میں سے میں نے ایک روٹی بچا کے رکھ لی جو صبح سحری کے لیے تھی، جو صبح سحری کے لیے کھانا تھا، اسی میں سے میں نے ایک روٹی افطاری کے لیے بچا کے رکھ لی، اس لیے یہ وہ روٹی بچی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے کہا عجیب تمہارا زہد ہے کہ جس خدا نے تمہیں سحری میں کھلایا ہے، کیا وہ خدا افطاری میں کھلا نہیں سکتا تھا؟ تم نے خدا کے وعدہ رزق پر بے یقینی اور شک کا معاملہ کیوں کیا کہ اپنا انتظام تم نے خود کر لیا، اپنے انتظام کو تم نے خدا کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ ایک زمانہ وہ تھا لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی دین کا وہ مزاج اور آخرت کی وہ فکریں سمائی ہوئی تھیں۔ آج کی اس دور کی مصیبت یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اعتبار سے فکر تو کر لیتا ہے، آخرت کے اعتبار سے فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا بہرحال چھوٹنی ہے، خدا کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بہرحال موت آئے گی، موت آنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ کہیں بھاگ کے جانے کا راستہ نہیں ہے، جائیں گے تو خدا کے پاس ہی جائیں گے، اور خدا تعالیٰ ہماری زندگی کو اجیل کر کے رکھ دے گا، پل پل کا حساب لے گا، پل پل کا۔ تیری آنکھوں نے کیا کیا خیانت کی ہے، کیا کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیری زبان سے کتنے گندے بول نکلے ہیں، کس کی تو نے برائی اور غیبت اور چغل خوری کی ہے، اور کتنا جھوٹ تو نے بکا ہے، تیرے کانوں نے کتنی غیبت کو سنا ہے، کتنی برائیوں کو سنا ہے، اور کتنے گانوں کو سنا ہے۔ یہ کانوں کا حساب ہوگا۔ تیرے دل و دماغ کے اندر کیا کیا گندے خیالات آئے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تیرے پاؤں کیسے غلطیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چلے، تیرے ہاتھوں سے کیا کیا ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ زندگی کے ایک ایک پل کا حساب وہاں پر لے گا۔ اس وقت خدا کے سامنے ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جن پر یہ فکریں غالب تھی ان کے سامنے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کیا کھانے کو مل رہا ہے، کیا پہننے کو مل رہا ہے، کیسے زندگی میری گزر رہی ہے، یہ خیال نہیں تھا۔ خیال یہ تھا کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، خدا کے سامنے مجھے جانا ہے، خدا کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اس وقت میرا کیا حال ہوگا، اور خدا کو میں اپنی زندگی کا حساب کیسے دے سکوں گی یا کیسے دے سکیں گے، یہ مسئلہ بہت اہم ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر جو نبیوں کے بعد ان کا رتبہ ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر کا درجہ ہے، لیکن وہ خدا کے خوف سے ڈرتے تھے اور یوں کہتے تھے کاش اللہ تعالیٰ مجھے پرندہ بنایا ہوتا تاکہ میری زندگی کا حساب کتاب نہ ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کے بارے میں حساب کے لیے جانے کا فیصلہ ہو گیا وہ آدمی ہلاک ہو گیا، اسے ہلاکت کی کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا جب حساب لینے پر آ جائے گا تو کس کے بس کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے پل پل کا حساب خدا کو دے سکے۔ اتنا اہم مسئلہ، مرنے کا مسئلہ، ایمان پر خاتمے کا مسئلہ، قبر کے عذاب سے اور مصیبتوں سے بچنے کا مسئلہ، آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہونے کا اور جواب دہی کا مسئلہ، یہ فکریں انسان پر جب غالب ہو جاتی ہیں ان سے زندگی ٹھیک ٹھیک گزرتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، ہر قدم پر یہ سوچتے ہیں یہ فکریں رکھنے والے کہ میرا خدا مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو، خدا کا حکم مجھ سے کہیں ٹوٹنے نہ پائے، اور جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آخرت کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے میری زندگی ہٹنے نہ پائے۔ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے میری زندگی ہٹنے نہ پائے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں،
موت مٹی میں، غم میں، خوشی میں، نکاح میں، شادی میں، ہر حال میں مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا باولی ہے. وہ دنیا باولی ہے، وہ باولوں کے راستے پر چلتی ہے. نبی کا طریقہ وہ سمجھداری کا طریقہ انسان کو آخرت کے اعتبار سے کامیاب بنا دیتا ہے، خدا کی رضا تک پہنچا دیتا ہے، خدا کی رضامندی تک پہنچا دیتا ہے، اور جس سے خدا راضی ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. دنیا کی چیزیں، دنیا کی شکلیں ہاتھ آ گئیں، خدا ناراض ہے، کسی کام کے نہیں ہیں. انسان کو مصیبت میں پریشان ہونا پڑے گا. تو اپنی آخرت کی فکروں کے ساتھ چلنا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ چلنا، صحابہ کی زندگی کے اندر ایک ایک بات میں نبی کے طریقوں کی رعایت، ایک ایک بات میں نبی کے طریقوں کی رعایت کہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کیا ہیں. حضرت خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ، ہر ایک ان کے نام کو جانتا ہے، ہر ایک ان کے نام کو جانتا ہے. اجمیر میں ان کا مزار شریف ہے. ایک بار ان کے خادم ان کو وضو کراتے تھے، تو جب وضو کرنے کا موقع آتا تھا تو تھر تھر کانپنے لگتے تھے، چہرے کا رنگ بگڑ جاتا تھا. 20 سال اسی حالت میں گزر گئے. ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وضو کا جب موقع آتا ہے تو اتنا آپ گھبراتے ہیں، اتنا آپ گھبراتے ہیں. کہا کہ بات اصل ایسی ہے کہ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار میں وضو کر رہا تھا اور وضو میں نبی کی ایک سنت چوکی تھی، چھوٹ گئی تھی، اور اس وقت غیب سے مجھ پر تنبیہ کی گئی تھی، ہم سے محبت کا دعویٰ اور ہمارے نبی کو کے طریقے کے خلاف وضو کرتے ہو. میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں خدا پوچھے گا کہ تم نے ہمارے نبی کے طریقے پر اپنا وضو کیوں نہیں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا. اس لیے جب وضو کا موقع آتا ہے تو وہ بات یاد آتی ہے اور مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، مجھ پر خوف غالب ہو جاتا ہے اور میں کانپنے لگ جاتا ہوں. کیسے ایک ایک سرکار دو جہاں وسلم کی ایک ایک سنتوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزاری. تو اللہ کے احکامات پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا آسان ہو جائے گا اگر آخرت کی فکریں غالب ہو جائیں گی. بہرحال یہ دنیا جیسے بھی ہے گزر جائے گی، مسئلہ کوئی نہیں ہے. بہت زیادہ مصیبت آ جائے گی، یہ ایک جھٹکے کے اندر یہ مصیبت حل ہو جائے گی. یہ گولی دے کر کے، جیسے سر درد پر ایک گولی دیتے ہیں تو درد کم ہو جاتا ہے، بخار آتی ہے ایک انجیکشن دیتے ہیں تو بخار کم ہو جاتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے گولی دیتے ہیں تو پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے. دنیا بھر کی جتنی مصیبتیں ہیں یہ گولی دے کر اس ساری مصیبتوں کو اللہ ختم کر دے گا، اور وہ گولی ہوگی موت کی. موت آئے گی، یہ ساری مصیبتیں ختم. لیکن مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، آخرت کا مسئلہ ہے. خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت ہمارا کیا ہوگا. محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی احکامات دیے اور عورتوں کے لیے بھی احکامات دیے کہ ایک زندگی کیسی گزارنی چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس لیے اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ غفلت کی زندگی گزاری ہے. کبھی خدا کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کے ہم نے زندگی گزاری ہی نہیں. خدا کے ایک ایک حکم کو جان بوجھ کر کے توڑا ہے. ہم کتنے سمجھدار ہیں، اپنی چھوٹی بچیوں کو کتنی نصیحت کی باتیں بتاتے ہیں، ماں باپ کا کتنا اکرام اور احترام بتاتے ہیں، ماں باپ کی کیسی فرما برداری کرنی چاہیے، کیسے ان کو نصیحت کرتے ہیں. شاید ایک مولوی بھی ایسی نصیحت نہ کرے جو عورتیں اپنے گھر کے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں. اتنی سمجھدار یہ عورتیں، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ کھانا دے رہا ہے اور جو اللہ پانی دے رہا ہے اور جو اللہ کپڑے دے رہا ہے اور جس اللہ نے ہمیں جان دی ہے اور جس اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اس کی بات ہمیں ماننا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا، کم سے کم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، صبح و شام کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا. ہم بچوں کو سمجھداری کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں ہے. جب بچوں کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے پالا پوسا ہے، تو ان ماں باپ جو خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندیاں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے انہیں پال پوس کر کے اتنے اوپر لے آیا ہے، کیا اس خدا کی فرما برداری کرنی ضروری نہیں ہے؟ ہمیں کبھی ہوش نہیں آتا.
کبھی ہمیں اس کا خیال نہیں آتا کہ خدا کی کتنے احکامات ہماری زندگی کے اندر ٹوٹ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک طریقے کتنے ہماری زندگی کے اندر سے چھوٹ رہے ہیں. اس کا کوئی ہمیں احساس نہیں. پتہ نہیں موت کس وقت میں آ جائے گی، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کر کے پڑ جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، دوا کھائیں گے، انجیکشن لائیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے تب جا کر کے مریں گے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چلتے چلتے بھی آدمی گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. موت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی موت کو کتنی دیر کے بعد سمجھنا چاہیے، موت کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے، وہ کب آئے گی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک طرف کا سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں رہتا کہ دوسرا سلام بھی پھیر سکوں گا. اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. اس لیے محترم خواتین، اپنی وہ پچھلی زندگی جو نافرمانی میں گزری، کتنی نمازیں چھوٹی، ایک ایک نماز کے چھوٹنے پر کتنا بڑا عذاب بتایا گیا. ایک حقب جہنم کے اندر جلنا 2,88,00,000 برس. ایک نماز کے چھوٹنے پر کیا ہوگا ہمارا؟ زندگی بھر کی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے برس، کتنے کروڑ برس وہ جہنم کی آگ میں، جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ شدت رکھتی ہے، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ذرا جل کے مر کے تو دیکھیں کہ جب جلتا ہے تو دیکھو حال کیا ہو جاتا ہے جلنے والوں کا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دیں. خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزری، بلکہ میں سچ کہتا ہوں ہمیں خدا کبھی یاد آیا ہی نہیں. یہاں تک کہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی خدا یاد نہیں آتا. نماز پڑھتے ہیں تو بھی خیال کہیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بھی خدا کا خیال نہیں آتا. ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اب کیا ہو، زندگی ہماری چوپٹ ہو گئی، زندگی نافرمانیوں میں گزری، زندگی سرکار دو جہاں وسلم کے پیارے اور مبارک طریقوں کے خلاف زندگی گزری. اس حالت میں خدا اگر پکڑنا چاہے تو ہمیں پکڑ سکتا ہے، مصیبتوں میں ڈال سکتا ہے، کھانا پینا بند کر سکتا ہے، آسمان سے بجلیوں کو گرا سکتا ہے، زمین میں دھنسا سکتا ہے، سانپوں بچھوؤں بلیوں کو مسلط کر سکتا ہے. لیکن خدا حلیم ہے، وہ برداشت کر رہا ہے. جیسے ماں باپ یہ بگڑے ہوئے بچے کے بارے میں انتظار کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی سدھرے گا. جو ایک امید لگی رہتی ہے ان کے دل کے اندر، ایک امید رہتی ہے کہ بچہ کبھی نہ کبھی بنے گا، کبھی نہ کبھی سدھرے گا. اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کاش میرا کوئی بندہ یہ سدھرے گا اور میری فرما برداری پر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے اسباب کے اندر ڈال دیتا ہے، خوشیاں دے کے دیکھتا ہے کہ اس کو خوشیاں دے دوں تو مجھے یاد کر لے گا. دنیا کی راحتیں دے دیتا ہے کہ شاید مجھے یاد کر لے. دیکھتا ہے کہ دنیا کی خوشیوں میں خدا کو یاد نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کچھ مصیبتوں کو اور تنگیوں کو اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو ڈال دیتا ہے کہ دیکھیں اس وقت خدا مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مختلف حالات کے اندر رکھ کر کے خدا انتظار کرتا ہے، کبھی تو یہ میرا بندہ، کبھی تو میری یہ بندی میری طرف متوجہ ہو جائے گی اور میری عبادت گزار بن جائے گی. انتظار خدا کی طرف سے. اور جس وقت کوئی خدا کا بندہ یا بندی گنہگار سے گنہگار، ہزاروں قسم کی خرابیاں اس کے اندر اور ہزاروں قسم کے گناہ اس کے اندر اور ہزاروں قسم کی خرافات اس کے اندر اور ہزاروں قسم کی گندگیاں اس کے اندر، لیکن دل سے جب شرمسار ہوتا ہے، دل کے اندر جب پچھتاتا ہے اور پچھتا کر خدا سے خوف سے ڈر کر اللہ یہ پکارتا ہے، یہ پکارنے کی دیر ہے، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تو کیا چاہتا ہے. یہ کسی نیکوکار نے نہیں پکارا، کسی ولی نے، غوث نے، قطب نے، ابدال نے نہیں پکارا، ایک دنیا کا بدترین گنہگار نے پکارا ہے. اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے اور بول میری بندی تو کیا چاہتی ہے. خدا کا کتنا پیار ہے، خدا کو کتنی خوشی ہو رہی ہے.
اللہ اکبر. ایک بندہ اور بندی جب توبہ کرتی ہیں تو اس توبہ پر خدا کو بے انتہا خوشی ہو جاتی ہے. جیسے یوں سمجھے کہ نافرمان اولاد جب کسی وقت آ کر کے کہہ دیتی ہے امی مجھ سے غلطی ہو گئی خدا کے واسطے معاف کر دو، وہ ماں کا سارا غم غصہ جو چھڑ کے بیٹھی تھی وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، اور پیار اور محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ میری بچی نے، میرے بیٹے نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور مجھ سے معافی مانگا ہے. تو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، کافور ہو جاتا ہے، اور پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اسی طرح سے جب خدا کا بندہ نافرمانیوں کی زندگی سے توبہ کر کے خدا کو پکارتا ہے تو پھر خدا کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. خدا کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمتیں ہاں یہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اور جب یہ کہتی ہے کہ اللہ میری آج تک کی نافرمانی کو معاف فرما دے، اللہ اس کی نافرمانی کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور خدا سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں دنیا میں. دنیا کے انسان تو اتنا معاف کر ہی نہیں سکتے جتنا خدا معاف کرتا ہے. اور خدا کو غفور کہا گیا، خدا کو غفار کہا گیا، خدا کو ارحم الراحمین کہا گیا، اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا کہا گیا. اور خدا ہی ہے غفور اور رحیم اور کریم، وہی معاف کرنے والا ہے. اور پھر معافی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے چونکہ ندامت کے، شرمساری کے اور پسینہ پسینہ ہو کر اور شرمندہ ہو کر تو نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، جا میں تیرے گناہ کو معافی نہیں کرتا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں. وہ جتنا بڑا نیکیوں کا سرمایہ تھا، گٹھری تھی نا گناہوں کی، جتنے گناہوں کی گٹھری تھی اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے. وہ کریم ایسا ہے، وہ ایسا کرم کرنے والا ہے. کوئی خدا کو مان کر تو دیکھے، کوئی خدا کے پاس توبہ کر کے تو دیکھے. آج ہمیں توبہ بھی کرنا نہیں آتا، آج ہم توبہ بھی نہیں کرتے. اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما دے. تو یہ جو سلسلہ بیعت کا چلتا ہے، اس میں پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ توبہ کا. پہلے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرو، اپنی غلط زندگی سے توبہ کرو، اپنی غلط زندگی سے توبہ کرو، نافرمانیوں سے توبہ کرو. یہ ایک گناہ کو یاد کرتے چلے جاؤ. ہاں آدمی خود اپنا حساب لے سکتا ہے کہ تو کتنا گندا ہے، کتنے گندے ہیں ہم. اللہ اکبر. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر وہ کھول دے گا اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری گندگیاں ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گی اور بچے کہیں گے وہ ہو ہم تو اپنے ابا کو اور اپنی امی کو اتنا بڑا پرہیزگار سمجھتے تھے، ہمارے ابا اور امی کا یہ حال ہے. یہ غلطی، اتنی بڑی سنگین غلطیاں ان کی زندگی کے اندر ہیں. بھائی بہنوں کے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے. یہ میرا امتی اس نے ایسا کیا، میرا امتی جس کے لیے میں نے دعائیں کی تھی، رات کو جاگ کے لیے جس کے لیے میں نے عافیت کو مانگا تھا، اس نے میری اس محبت کا کیا حق ادا کیا کہ اپنی زندگی کو اس طرح سے چوپٹ کر کے آ گیا. اللہ والوں کے سامنے زندگی کھلے گی، بال بچوں کے سامنے زندگی کھلے گی. اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اس لیے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی سے توبہ، اپنی زندگی کی پچھلی زندگی کی نافرمانیوں سے توبہ. توبہ کہتے ہیں ایک تو جو غلطی کی ہے اس پر شرمسار ہونا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا. دوسرا کام یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی ایسی غلطی نہ کریں گے، اس کا پکا ارادہ دل میں کر لینا. اور تیسرا کام یہ کہ اللہ سے دعا مانگنا رو رو کر، اللہ پچھلی زندگی کے تمام نافرمانیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ہے ان چیزوں کا مجموعہ ہے توبہ. اگر یہ ساری باتیں اور وہ صرف توبہ کلے پر ہاتھ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے، وہ دل کی شرمندگی کا نام توبہ ہے. دل اندر سے کوڑے اے اللہ میں نے کیا کیا ہے، یہ کیسی نادانی کا کام کیا، کیسے پاگل بنے کا میں نے کام کیا، یہ کیسی گندا کام میں نے کیا.
اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، آئندہ اے اللہ پھر کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، آئندہ پھر کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ توبہ پر بڑے سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ پر بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک عورت سے غلطی ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے سزا دلوا دو۔ اللہ کے نبی نے بھیجا، نہیں بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت آ جانا، پھر سوچیں گے۔ پھر آئی کہ اللہ کے نبی مجھے سزا دلوا دو۔ کہا کہ بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، تجھے اگر سزا دیں گے تو بچہ مصیبت میں پھنس جائے گا، یہ دودھ جب چھوڑ دے تو اس وقت آ جانا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھلانا شروع کر دیا بچے کو، اور وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا اور آ گئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی طرح سے ٹلتی نہیں ہے، اب اللہ کے نبی تے حکم جاری کر دیا، آدھا حصہ جسم کا زمین میں گاڑ کر کے چاروں طرف سے پتھر برسائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنگساری، یہ سزا دی گئی۔ ایک نے پتھر مارا، اس عورت کا خون اڑ کر کے اس کے جسم پر آ گیا، اس نے نفرت سے کہا ہاں یہ کیسا گندا خون، ایک گندی عورت کا گندا خون۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادان کیا کہتا ہے، اس نے آج ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو سارے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے، سارے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے۔ خدا کو توبہ اتنی پسند ہے، خدا کو توبہ اتنی پسند ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ شیطان یہاں پر بھی وہی لا کر کے مصیبت میں پھانس دیتا ہے، تیرا کبھی خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو بڑی نالائق ہے، تو بڑی ایسی ہے، تو ایسی ہے، خدا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ارے جو ہوا ہوا، اب آئندہ بھی کرتے رہو، دیکھیں گے مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، اب تو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ خدا سے نا امید کرتا ہے شیطان، نا امید کر کے خدا کے قریب آنے نہیں دیتا۔ اور خدا تعالیٰ کی رحمت، اللہ اکبر، کیا کہیں کیا کہیں۔ بچہ جب چھوٹا بچہ جب بھوکا ہو جاتا ہے، اسے بھوک شدت سے لگتی ہے، ماں فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے بچے کو کھلانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا کی رحمت، خدا کی مغفرت وہ انتظار کرتی ہے اپنے گنہگار بندے کا، کہ وہ گنہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو فوراً اس کی رحمت لپک کر کے آ جاتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے کر دیتی ہے۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ خدا کے پاس ہمیں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے ہمارا کام ہی شروع ہوتا ہے توبہ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کراتے ہیں۔ بیعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کرنا کیا مطلب؟ توبہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا سمجھ رکھا ہے اس کو، اور کتنی الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تمام صحابہ، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، ہر ایک نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور توبہ کی ہے۔ پہلا کام توبہ۔ اے اللہ، سچے دل سے، پکے دل سے اللہ کے سامنے کہہ دیں، یاد کر کے اپنے گناہوں کو۔ کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، خدا کو معلوم ہے، اور کرنے والوں کو معلوم ہے، کرنے والیوں کو معلوم ہے، اور خدا کو معلوم ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر چپ کے خدا سے کہہ دے، اللہ میں نے وہ فلاں غلطی کی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے معاف کرے گا۔ تو توبہ کرنا۔ اب توبہ کرنے کے بعد اس بات کا عہد کرنا ہے کہ بعد والی زندگی پہلے والی زندگی سے الگ ہوگی۔ پہلے والی زندگی نافرمانی کی زندگی تھی، پہلی والی زندگی غفلت کی زندگی تھی، اور پہلی والی زندگی گناہ والی اور نافرمانی والی زندگی تھی۔ اب اس کے بعد گناہ اور نافرمانی نہیں کریں گے، خدا کے حکموں کو معلوم کر کے اس پر عمل کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کریں گے۔ پکا سچا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم چلیں گے اللہ کے راستے پر اور نبی کے طریقے پر۔ جب بندہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کی رحمت بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ دیکھو، چھوٹا بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، چل نہیں پاتا، گر جاتا ہے، اور گرنے کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو چل نہیں سکتا۔
تو اس وقت ماں باپ کو پیار آتا ہے، ہاتھ کی انگلی کا سہارا دے کے اس کو چلنا سکھا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بندہ جب سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو یہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہے، وہاں پتہ نہیں کہاں ٹھوکر کھائے گا، کہاں گر جائے گا، کہاں گناہ ہوگا، کہاں نافرمانی ہوگی، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ اپنی بے بسی پر اور اپنی کمزوری پر اور اپنی نااہلی پر یہ رونے شروع کرتا ہے، پھر اللہ اپنے رحمت کے سہارے اسے نیکیوں پر چلاتا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، تلاوت کرنے کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ شیطان یہاں پر بھی دھوکہ ڈالتا ہے، ارے باپ رے باپ، بیعت نہیں کرنا ہے، بیعت کریں گے تو چلنا پڑے گا، وہ ہمارے ہاتھ سے ہونے والا نہیں۔ کس گدھے نے کہا بیعت ہونے کے بعد ہی چلنا ہے اور بیعت نہیں ہو تو نہیں چلنا ہے؟ کسی نے بتایا ہے؟ بیعت ہو تو چلنا ہی چلنا ہے اور بیعت نہ ہو تو بھی چلنا ہے۔ بیعت نہ ہو تو اس کا مطلب آزاد ہیں اور نہیں چلیں گے تو چل جائے گا، نہیں، جو بیعت نہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی شریعت پر چلنا ہے، ان کو بھی خدا کے حکم پر چلنا ہے، ان کو بھی نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ پھر بیعت کیوں؟ بیعت اس لیے کہ چلنا آسان ہو، بیعت اس لیے کہ چلنا آسان ہو۔ کیسا چلنا آسان ہوگا؟ نماز پڑھنے کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت میں سستی آ گئی، کہاں ابھی نماز پڑھو، بہت بیزار آ گیا ہے، ایسے وقت میں خیال ہے وہ ہو نہیں، ہم نے بیعت میں ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، وعدے کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اس احساس کے آنے کی وجہ سے ہمت پیدا ہوگی اور وہ طبیعت کی سستی دور ہو جائے گی، اٹھ کے نماز پڑھنے والی بن جائے گی۔ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے بندے ہیں ان کو دین پر چلنے کی توفیق دے، جو بیعت کیے ہیں اللہ انہیں دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ ان کو عمل کرنا آسان فرما دے۔ اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا ایسی بتائی نماز کے اندر ایسی دعائیں بتائی کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اولیاء اللہ اور کتنے لاکھوں کروڑوں ایمان والے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ سلامتی نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جو تیرے صالح بندے ہیں، یعنی نیکوکار بندے ہیں، یعنی نیکوکار بندوں کے لیے ان کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کی جب دعائیں لگیں گی انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ والوں کی دعائیں لگیں گی تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ بعض عورتوں نے بیعت کے بعد ہمیں بتایا کہ جب سے بیعت ہوئی اس وقت سے الحمدللہ اشراق ہماری نہیں چکی، چاشت ہماری نہیں چکی، اوابین ہماری نہیں چکی، اور تہجد کی نماز ہماری نہیں چکی، اور روزانہ کی تلاوت الحمدللہ پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، صبح اور شام کا ذکر پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ عورتوں کے جو حالات آئے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر، بہت زیادہ اچھے۔ مرد تو کہتے ہیں کیا ٹائم نہیں مل رہا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی پابندی ہوتی کبھی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ عورتوں کے جو حالات آئے کئی جگہوں پر سے اس طرح کی رپورٹ آ گئی کہ جب سے بیعت ہوئی الحمدللہ یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ حال ہی میں خط آیا تھا یہ جگہ سے کہ پہلے شروع میں رمضان میں یہ قرآن شریف ہمارا ختم کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ بیعت ہو گئے تو 14 قرآن ہمارے ختم ہو گئے، اور الحمدللہ سارے نمازوں کی نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہو گیا، قرآن شریف کی اتنی تلاوت ہو گئی، یہ سارے کام پورے ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بیعت کرنے کے بعد عمل کا کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے بیعت کی جاتی ہے، ورنہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے بیعت کرنے کے بعد کرنے کو چھونا۔ وہ شیطان کو بولو بیعت نہیں کرے بھی تو کرنے کو چھونا، تب جو ہے نا بیعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بیعت کرنے کے بعد انشاءاللہ عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عہد کرنا، ارادہ کرنا، پکا وعدہ کرنا۔ کسی کو جب کہتے ہیں نا ارادہ جب خود ہی کرنا ہے تو دوسروں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اپنے خود کو پکا ارادہ کرنا ہے تو دوسروں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ صحابہ سے پکے زیادہ تو کوئی دنیا میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی نبی کے ہاتھ پر توبہ کی اور نبی کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم تلاوت کریں گے۔ کیا ضرورت پیش آ گئی؟
کیا ضرورت پیش آ گئی؟ معلوم ہوا کہ طریقہ سنت ہے کہ کسی کو گواہ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلیں گے، نبی کے طریقوں پر چلیں گے، تو اس وعدے پر گواہ بنانے پر یہ تو یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں وہ گواہ گواہی دیں گے، اے اللہ انہوں نے ایمان قبول کیا، تیرے راستے پر عمل کرنے کا پکا سچا ارادہ کیا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اب ان سے کیا غلطی ہو گئی، تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو جانے، وہ تیرا بندہ جانے، لیکن ہمارے پکے وعدے کی گواہی دینے والے قیامت کے اندر موجود رہیں گے۔ جن کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے وہ قیامت کے میدان میں گواہ بنیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہمارے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور ہمارے ہاتھ پر انہوں نے صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ گواہ بنیں گے کل قیامت کے میدان میں۔ ایک نفع اور ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک نفع اور ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اب بیعت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہاڑ نہیں کھودنا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی یہ نہیں ہے، بہت سیدھا سادہ بہت آسان طریقہ ہے، اور وہی کرنا ہے جو کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جان پڑ جائے اس کی کوشش اور فکر و محنت کرنی ہے۔ خدا کے دین پر چلنے کے لیے بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز روزہ بھی کام نہیں دیں گے، حج اور تلاوت اور ذکر یہ بھی کام نہیں دیں گے، اس لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جب آتے تھے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انسانوں کا عقیدہ ٹھیک ہو، انسانوں کا ایمان ٹھیک ہو۔ عقائد تو بہت سارے ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، 20 بل نہیں 50 نہیں بلکہ سینکڑوں عقیدے ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کے اندر 3 عقیدے بہت بڑے ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت۔ اس کو امہات العقائد کہتے ہیں، عقیدوں کی ماں، یعنی بڑے بڑے عقیدے یہ 3۔ توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں